السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں، یعنی 11 بیویاں ہیں۔ ان 11 بیویوں میں سے 9 بیویوں کے بارے میں آپ سن چکے ہو، پچھلی ویڈیو میں سماعت کر چکے ہو، یعنی نمبر 1 ام المؤمنین حضرت خدیجہ، نمبر 2 ام المؤمنین حضرت سودا، نمبر 3 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، نمبر 4 ام المؤمنین حضرت حفصہ، نمبر 5 ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، نمبر 6 ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ، نمبر 7 ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش، نمبر 8 ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ، نمبر 9 ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہم۔ ان 9 کا ذکر آپ سن چکے ہو، پچھلی ویڈیو میں آپ سماعت کر چکے ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں اور 11ویں بیوی یعنی ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پہلے ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارث ابن زرار کی بیٹی ہیں۔ غزوہ مریسیہ میں ان کا سارا قبیلہ گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی بن چکا تھا اور سب مسلمانوں کے لونڈی غلام بن چکے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا تو حضرت جویریہ کی شادمانی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا تو تمام مجاہدین اسلام ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام مسلمانوں کے قبضے میں تھے سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے زیادہ مبارک ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے نجات مل گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے قبیلے میں آنے سے پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا۔ میں نے کسی سے اس خواب کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے۔ ان کا اصلی نام برہ تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھ دیا۔ ان کے 2 بھائی عمر ابن حارث و عبداللہ ابن حارث اور ان کی ایک بہن عمرہ بنت حارث نے بھی اسلام قبول کر کے صحابیت کا شرف پایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بڑی عبادت گزار اور دیندار تھیں۔ نماز فجر سے نماز چاشت تک ہمیشہ اپنے وظیفوں میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ سن 50 ہجری میں 65 برس کی عمر پا کر وفات پائی۔ حاکم مدینہ مروان نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔ مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 481 والزرقانی جلد 3 صفحہ 255۔ تبصرہ: ان کا زندگی بھر کا یہ عمل کہ فجر کی نماز سے چاشت کی نماز تک ہمیشہ لگاتار ذکر الہی اور وظیفوں میں مشغول رہنا، یہ ان عورتوں کے لیے تازیان عبرت ہے جو نماز چاشت تک سوتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو اتنی عبادت گزار اور دیندار اور امتیوں کا یہ حال زار کہ نوافل کا تو پوچھنا ہی کیا، فرائض سے بھی بیزار، بلکہ الٹے دن رات طرح طرح کے گناہوں میں گرفتار۔ الہی توبہ، الہی تیری پناہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ خیبر کے سردار اعظم ہوئی ابن اخطب کی بیٹی اور قبیلے بنو نذیر کے رئیس اعظم
کنانہ ابن حقیق کی بیوی تھیں، جو جنگ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ یہ خیبر کے قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاندانی عزت و وضاحت کا خیال فرما کر ان کو کسی کی لونڈی نہیں بننے دیا، بلکہ خود ان سے نکاح فرما کر اپنی ازواج مطہرات اور امت کی ماؤں میں شامل فرما لیا۔ جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صحابہ میں آپ نے ان کو اپنے خیمے کے اندر اپنی قربت سے سرفراز فرمایا اور ان کے ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا ملیدہ آپ نے صحابہ کرام کو کھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو پستہ قد، ناٹی کہہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس قدر غصے میں بھر کر ڈانٹا کہ کبھی بھی ان کو اتنا نہیں ڈانٹا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان کو یہودیہ کہہ دیا تھا، تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب پر اس قدر خفا ہو گئے کہ بہت زیادہ خفا ہو گئے۔ یہ بہت ہی عبادت گزار اور دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث و فقہ سیکھنے کا بھی جذبہ رکھتی تھیں۔ چنانچہ 10 حدیثیں بھی ان سے مروی ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے۔ واقدی نے سن 50 ہجری اور ابن سعد نے سن 52 ہجری لکھا ہے۔ یہ بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں دفن ہیں۔ مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 483، والزرقانی جلد 3 صفحہ 259۔ تبصرہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محض اس بنا پر خود نکاح فرما لیا تاکہ ان کے خاندانی اعزاز و اکرام میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ تم غور سے دیکھو گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جن عورتوں سے نکاح فرمایا وہ کسی نہ کسی دینی مصلحت ہی کے بنا پر ہوا ہے۔ کچھ عورتوں کی بے کسی پر رحم فرما کر اور کچھ عورتوں کے خاندانی اعزاز و اکرام کو بچانے کے لیے کچھ عورتوں سے اس بنا پر نکاح فرما لیا کہ وہ رنج و غم کے صدمے سے نڈھال تھیں، لہذا حضور نے ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کو یہ اعزاز بخش دیا کہ اپنی ازواج مطہرات میں ان کو شامل کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنی عورتوں سے نکاح فرمانا ہرگز اپنی خواہش نفسانی کی بنا پر نہیں تھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا کوئی بھی کنواری نہیں تھی، بلکہ سب عمر دراز اور بیوہ تھیں۔ حالانکہ اگر حضور خواہشیں فرماتے تو کون سی ایسی کنواری لڑکی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی تمنا نہ کرتی، مگر دربار نبوت کا تو یہ معاملہ ہے کہ شہنشاہ دو عالم کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہوا جو دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے نہ ہو۔ آپ نے جو کہا اور جو کیا سب دین ہی کے لیے کیا، بلکہ آپ نے جو کیا اور کہا وہی دین ہے، بلکہ آپ کی ذات اکرم ہی مجسم دین ہے۔ یہ حضور اکرم شہنشاہ کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 11 ازواج مطہرات ہیں جن پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ ان کا مختصر تذکرہ آپ نے سن لیا۔ اگر مفصل حال پڑھنا ہو تو ہماری کتاب سیرت المصطفیٰ پڑھو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ماں بہنوں دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کو حضور سے کیسی والہانہ محبت تھی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ان امت کی ماؤں کے ایمان کی نورانیت کا۔ اللہ پاک ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی ان امہات المؤمنین کا صدقہ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ایسے اسلامی سچے واقعات اسٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں، اپنے پریوار کا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔